ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو لوٹ چکے ہیں ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دن کی بھاگ دوڑ کے بعد رات کی بے آرامی نے مجھے بے حد تھکا دیا تھا۔ میں اپنی نشست پیچھے کو سرکائی اور سیٹ پر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ پھر وہ اپنی پاس بین چھنکاتی میرے برابر آن کھڑی ہوئی۔ اس کی مخروطی انگلیاں میرے بالوں میں رینگ رہی تھیں۔ اس کی سانسوں کی مہک میرے مشام جاں کو معطر کر رہی تھی۔ پھر اس کی مندروں کی گھنٹیوں ایسی آواز میرے کانوں میں رس کھول دیا۔ تم بہت خوش تھے کہ ملک سے باہر جا رہا ہوں۔ چلو کچھ دن اس سے جان چھوٹ گئی، مگر میں تمہارا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ تم جہاں جاؤ گے میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ تم پھول سے خوشبو کو جدا نہیں کر سکتے۔ تم مجھ سے کب جدا ہو، میرا تو کوئی لمحہ بھی تمہارے خیال سے خالی نہیں۔ میں جب تمہارے ساتھ زمین پر چلتا ہوں تو زمین میرے پاؤں کے نیچے پھول بچھا دیتی ہے۔ میں اس پھول ایسے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنی جھیل سی آنکھوں سے لمبی لمبی پلکوں کی جھالر اوپر اٹھائی۔ اس کے چہرے پر حیا کے شقق رنگ ابھرے اور اس نے اپنا ریشم جیسا ہاتھ میرے ہاتھوں میں رکھ دیا۔ بینکاک کی آمد تھی۔ جہاز میں کھلبلی مچ گئی۔ اس ہنگامے میں وہ ایک بار پھر میری نظروں سے اوجھل ہو گئی، جو میری تنہائیوں کو اپنی رفاقت سونپ دیتی ہے۔ میں نے کھڑکی سے نیچے دیکھا تو تھائی لینڈ کی خوبصورت سرزمین کو اپنا منتظر پایا۔ مجھ سے اگلی نشستوں پر مسافر اچھل اچھل کر کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے۔ وہ شاید رن وے پر بھی بینکاک کے شعلے تلاش کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ سول ایوی ایشن کا عمل بھی جہاز کو لینڈ کرانے کی بجائے ہاتھ میں بینز لیے کھڑا ہوگا۔ بیوٹیفل گرل، اونلی فار 10 ایئر اولڈ، پلیز ٹرائی، لیکن اے بسا آرزو کے خاکشد۔ سول ایوی ایشن کے عملے نے جہاز کو صرف لینڈ کروانا تھا۔ تھائی لینڈ میں لینڈنگ کے لیے ان مسافروں کو یقیناً ایئرپورٹ سے ہوٹل تک کا سفر کرنا پڑا ہوگا۔ کراچی سے بینکاک تک پرواز 5 گھنٹے کی تھی۔ ہم تھکے ہارے ایئرپورٹ کی عمارت میں داخل ہو گئے، جہاں کچھ دیر قیام کرنا تھا تاکہ سنگاپور کے لیے نئی فلائٹ پکڑ سکیں۔ سنگاپور میں ہمارا قیام صرف 1 رات کے لیے تھا، البتہ آسٹریلیا سے واپسی پر ہم نے 3 دن اس شہر میں گزارنا تھے، جس کی جھلک میں اس سے پہلے 2 دفعہ دیکھ چکا ہوں، لیکن اس پر بھرپور نظر ڈالنے کا موقع واپسی پر ہی ملنا تھا، جب انسان کا پورا دن بھاگ دوڑ میں گزر رہا ہو اور ساری رات جگ رات سے گزری ہو۔ اس کی ذہنی اور جسمانی کیفیت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اس وقت ہم تھکے تھکے تھے، سوائے قیوم صاحب کے جو ہمیشہ ہی تر و تازہ تھے اور اب ایئرپورٹ کے ایک کونے میں معمول کی ورزش کا کوٹا پورا کرنے کے لیے کھڑے کھڑے ہاتھ پاؤں کو حرکت دے رہے تھے۔ بٹ صاحب کی محبوبہ، اتنے میں منیر بٹ صاحب میرے پاس آئے۔ ان کے چہرے پر اداسی کی لکیریں نمایاں تھیں۔ وہ کھوئے کھوئے لگ رہے تھے۔ خیریت تو ہے بٹ صاحب؟ بہت مزمل لگ رہے ہیں، میں نے پوچھا۔ مجھے وہ یاد آ رہی ہے۔ ان کے لہجے سے لگتا تھا جیسے وہ ابھی روئیں گے۔ میں نے سوچا یہ محبت بھی کیسی ظالم چیز ہے، 50 سالہ 6 فٹ لمبے تگڑے شخص کو رلا دیتی ہے۔ کون یاد آ رہی ہے؟ آپ نے مجھے تفصیل سے بتائیں تاکہ آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو۔ میں نے ان کے لیے یہی کر سکتا تھا۔ دارالمعاہی کی مچھلی یاد آ رہی ہے، بٹ صاحب نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ لا حول ولا قوت، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میں سمجھا کہ کوئی محبوبہ یاد آ رہی ہے۔ بٹ صاحب میری اس بے ذوقی پر بہت حیران ہوئے۔ مچھلی کے قتلوں کے مقابلے میں بھلا کسی قتالہ کی کیا اہمیت ہے؟ انہوں نے گلوگیر لہجے میں مجھے مخاطب کیا۔ جہاز میں ان بدبختوں نے کھانے کے لیے جو دیا تھا وہ آپ نے دیکھا ہی تھا۔ میں نے تو اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں۔ بے شک ایک سچے عاشق کی یہی نشانی ہے، اور بٹ صاحب کا شمار بلا شبہ اشیائے خوض و نوش کے سچے جان و نثار عاشقوں میں ہوتا ہے۔
انتظار کے 5 گھنٹے ہم ایئرپورٹ پر گھومتے رہے۔ میر تقی میر نے یہ شعر غالباً کچھ اسی قسم کی صورتحال کے لیے کہا ہے۔ تیرے کوچے اس بہانے میرا دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ ایئرپورٹ اچھا تھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مقامی حسینائیں مجھے کچھ زیادہ پسند نہیں آئیں۔ اگر بینکاک کے شعلے یہی تھے تو خاصے بجھے بجھے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جلد ہی لوٹیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔